السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ آج بڑا دن ہے، بہت بڑا دن اور بڑا تہلکہ خیز دن بھی ہوگا آج کا۔ فیصلہ ہونا ہے کہ کس نے رہنا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی کرسی تو خطرے میں ہے ہی، مگر آج جو کارروائی ہونے جا رہی ہے اس کے بعد جو نمبر 2 ہیں، یعنی سینئر موسٹ جج صاحب جو ہیں، یا جو آنے والے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے ستمبر میں آنا ہے یا اس سے پہلے آنا ہے، اگر موجودہ چیف جسٹس جو ہے وقت سے پہلے ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، رخصت لے لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، یا پھر ان کے خلاف ریفرنس جو آیا ہوا ہے وہ مؤثر ہو جاتا ہے، تو پھر ہو سکتا ہے وقت سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کرسی پر بیٹھ جائیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سر پر بھی خطرے کی وہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، تو آج کے دن فیصلہ ہوگا کہ وہ تلوار ان کے سر پر لٹکی رہنی ہے یا اس تلوار نے ہٹ جانا ہے۔ اور دوسرا معاملہ، جس معاملے کی وجہ سے یہ ساری لڑائی چھڑی ہوئی ہے، وہ انتخابات کی، پنجاب کے انتخابات۔ اس انتخابات کے حوالے سے بھی ایک بڑا فیصلہ کل وفاقی کابینہ نے کر لیا تھا۔ اب معاملہ پھر پارلیمنٹ کے پاس آ گیا ہے، یعنی یہ طے پارلیمنٹ نے کرنا ہے کہ انتخابات ہونے یا نہیں ہونے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق شیڈول جاری کر دیا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جن کی خواہش ہے رادھا کو نچانے کی، ان کو نومن تیل بھی چاہیے، تو نومن تیل جو ہے وہ دینا ہے حکومت نے، اور حکومت نے کر دیا انکار۔ حکومت نے کہا کہ جی یہ نومن تیل ہم نہیں دے سکتے، اب یہ پارلیمنٹ دے گی، تو اس کے بعد پھر جس نے رادھا نچانی ہے نچا لے۔ تو اب پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ وفاقی کابینہ نے کل جو اجلاس بلایا، ہنگامی اجلاس تھا جو وزیر اعظم نے بلایا تھا، اس میں صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی وفاقی کابینہ کون ہوتی ہے یہ ڈیسائیڈ کرنے والی، کہ جب ملک اتنے بحرانوں کا شکار ہے، جب IMF ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، جب دوست ممالک ہاتھ نہیں پکڑا رہے، ایک دوست ملک نے 2 ارب روپے کی گارنٹی دے دی، ایک نے 1 ارب کی گارنٹی دینی ہے، تب جا کر IMF نے قرضہ دینا ہے، اور انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کنگال ہو چکے ہوئے ہیں، حالات خراب ہیں، تو ایسے میں 21 ارب روپے وفاقی حکومت کیسے انتخابات کے لیے دے دے؟ تو لہٰذا معاملہ ڈال دیا گیا پارلیمنٹ پر۔ اب یہ وفاقی حکومت، وفاقی کابینہ 21 ارب روپے خود سے جاری بھی کر سکتی تھی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نہیں دے سکتے، یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نہیں دینا چاہتے، یہ معاملہ پارلیمنٹ کو بھیج دیا گیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر کوئی فیصلہ کرے گی تو پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے اوپر پھر سپریم کورٹ کو مداخلت کرتے ہوئے سوچنا پڑے گا، یا پھر پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے چیف جسٹس کے خلاف تگڑی تقریریں ہوں گی، کیونکہ لڑائی ہے نا، براہ راست دو بدو ہو گئے۔ تو جب ایک فریق جو ہے مسلسل اٹیک کر رہا ہو تو دوسرا فریق جو ہے وہ بھی مورچہ سنبھال لیتا ہے۔ تو اس وقت حکومت نے پارلیمنٹ کا مورچہ سنبھال لیا ہوا ہے، عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کا مورچہ سنبھال لیا ہوا ہے، حکومت نے پارلیمنٹ کا مورچہ سنبھال لیا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے وہ کسی سائڈ پہ جا کر رکنا ہے، کسی طرف، لیکن اگر پارلیمنٹ انکار کر دیتی ہے کہ جی ہم نے پیسے نہیں دینے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور انتخابات جو قرارداد پارلیمنٹ نے منظور کر رکھی ہوئی ہے کہ جی انتخابات قومی ایک ٹائم پر ہونے چاہیے، ایک وقت پر ہونے چاہیے، چاروں صوبوں کے اور قومی اسمبلی کے، ایک ہی انتخابات ہو، ایک ہی دن ہو، اور ایک دن انتخابات نہ ہونے سے انتشار پیدا ہوگا، حالات خراب ہوں گے وغیرہ وغیرہ، جو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے۔ اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ میجورٹی کا فیصلہ نہیں ہے، اقلیت کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، جس کو 4-3 کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، تو پھر پارلیمنٹ دوبارہ ڈسکس کرے گی، یعنی معاملہ پارلیمنٹ میں لے جا کر حکومت وہاں سے بیٹھ کر سپریم کورٹ کو جواب دینا چاہتی ہے، تاکہ وہ جو میں نے گزارش کی تھی نا کہ حکومت کی حکمت عملی یہ ہے کہ اچھا آپ نے اگر توہین عدالت لگانی ہے تو پوری پارلیمنٹ پر لگا دیجیے گا، 100 بسم اللہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر پارلیمنٹ پر توہین عدالت لگتی ہے پوری کی پوری پارلیمنٹ پر، تو ظاہر ہے معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اول تو یہ ہوگا نہیں، اگر ہوگا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہانی ہے۔ دوسرا میں نے گزارش یہ کی تھی کہ آج کا دن بڑا دن ہے، وہ دوسرا جو قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس والے معاملے پر بھی میں آتا ہوں۔ آج کا دن بڑا اس لیے ہے کہ آج پاکستان کے آئین کی 50ویں سالگرہ ہے، جو بیچارہ کبھی بھی 50 دن بھی نافذ العمل نہیں رہا پاکستان کا آئین۔ اگر پاکستان میں آئین نافذ العمل رہتا تو یہ مارشلہ نہ لگتے، کم از کم 73 کے بعد 2 مارشلہ نہ لگتے، اور اگر پاکستان میں آئین نافذ العمل رہتا
تو پھر جسٹس جاوید اقبال جیسے لوگ مسنگ پرسنز کمیشن میں نہ بیٹھے ہوتے. اگر پاکستان میں آئین نافذ العمل ہوتا تو لوگ اس طرح لاپتہ نہ ہوتے. اگر پاکستان میں آئین نافذ العمل ہوتا تو پھر عدالتوں کے اوپر جتھے لے کر حملہ کرنے والے عدالتوں کی ضمانتوں پر نہ ہوتے, حفاظتی ضمانتوں پر. تو بہرحال آئین جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں, قوم کے بڑوں کی میں بات کر رہا ہوں, ہمارے بڑوں نے بھی دی ہیں, جیلیں کاٹی ہوئی ہیں بھائی, لیکن وہ آئین جو ہے اس کی اب گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے, 50ویں سالگرہ ہے. آج قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب نے خصوصی اجلاس بھی بلا رکھا ہوا ہے. اس میں خبریں تھیں کہ عمران خان صاحب کو بھی مدعو کیا جائے گا, مگر عمران خان صاحب کل بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جی حکومت تو مجھے قتل کروانا چاہ رہی ہے, نامعلوم افراد مجھے قتل کروانا چاہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو عدالت کا مجھے پروانہ ہوتا ہے, عدالت اگر مجھے کسی سماعت پر بلاتی ہے تو وہ بھی میرے قتل کا جال ہوتا ہے, مجھے مارنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے. انہوں نے کل کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مجھے بلایا گیا تھا, وہاں تو عدالت کے اندر نامعلوم افراد کھڑے ہوئے تھے مجھے قتل کرنے کے لیے. وہ تو مجھے میرے لوگوں نے بتایا کہ جی آپ کو قتل کیا جا رہا ہے, وہ تو مجھے سینئر افسروں نے بتایا کہ آپ کو قتل کیا جائے گا. پھر ایک اور نئی چیز بھی عمران خان صاحب لے کر آ گئے. وہ جو میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں نا کہ عمران خان صاحب کو کیمیکل لوچا ہے ذہنی طور پر, وہ میں نے پروین بابی کی آپ کو مثال بھی بتائی تھی. کل جو عمران خان صاحب نے خطاب کیا اس میں انہوں نے نئی چیز بتائی ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے خانسامے کو گرفتار کر کے لے گئے, وہ جو 14 اپریل کو اور 15 اپریل کو اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد 18 اپریل کو جب 18 مارچ 14 15 مارچ اور 18 مارچ کو جب عمران خان صاحب اسلام آباد گئے تھے, اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ کرنے گئے, پیشی دینے تھے لیکن حملہ کر کے آ گئے تھے, پیشی پر تو گئے ہی نہیں اندر. تو اس کے بعد کل پھر عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا ہے عدالت نے. تو بہرحال تو وہ جو ایڈیشنل سیشن کورٹ نے, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب 18 مارچ کو میرے یہاں سے خانسامے کو گرفتار کیا گیا تو اس سے نامعلوم افراد یہ پوچھ رہے تھے کہ عمران خان کھاتا کیا ہے, عمران خان کے گھر کا کون کون سا ایسا بلٹ پروف ہے, عمران خان کے گھر کے جو بیڈ روم ہے جو اس کے جو شیشے ہیں وہ بلٹ پروف ہیں کہ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے پوچھتے ہوں نامعلوم افراد. وہ کہتے ہیں یہ کتنے احمق ہے, کس طرح میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں, منصوبہ ہی کو ٹھیک بنا دو. اور میرے خانسامے سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ کھاتا کیا ہے تاکہ مجھے زہر دے سکیں. اب مجھے کیونکہ عمران خان صاحب اس طرح کی نا چیزیں خود ذہن سے بھی بنا رہے ہو, تو ہو سکتا ہے ان کے پاس انفارمیشن ٹھیک ہو سکتا ہے نامعلوم افراد کچھ ایسا کر رہے ہوں. لیکن عمران خان صاحب جتنے ڈرے ہوئے ہیں, وہ جو چھکو پہن کر, وہ بلکہ وہ اپنا فیصل چودھری صاحب نے تو اگلدان لکھا ہے کہ کالا اگلدان پہن کر, وہ بڑے کمال کے جملے بناتے ہیں. فیصل صاحب آرٹسٹ ہیں فیصل چودھری, انہوں نے کہا اگلدان, کالا اگلدان پہن کر سر پر جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے وہ, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح سوچتے ہیں, جس طرح خوفزدہ ہیں, تو ان کے ذہن میں خود سے خود خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے اگر یہ قتل کرنا چاہتے تو کیا کیا منصوبے ہو سکتے ہیں. ورنہ نامعلوم افراد کو عمران خان صاحب کے خانسامے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کا کون سا کمرہ بلٹ پروف ہے, عمران خان کا گھر بم پروف ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کر کے دیا تھا. چودھری پرویز الہی صاحب 1 منٹ سے پہلے بتا دیں گے اس میں کیا ہے. اور جنہوں نے بم پروف بنایا, بلٹ پروف بنایا, وہ سرکار کے خزانے سے بنا تھا, پرویز الہی کی حکومت میں بنا تھا جب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے, اور ہم رپورٹ کر چکے ہوئے ہیں اس کو کہ کتنے کروڑ روپے اس پر لگے تھے. تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا, لیکن ظاہر ہے وہ نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی کوئی نمائندگی کرنے جائے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی میں سے کوئی جائے گا. لیکن یہ جو معاملہ الیکشن کا ہے, یہ پارلیمنٹ اور حکومت کے جو ہے اپنا پارلیمنٹ اور عدلیہ, سپریم کورٹ, عدلیہ بھی پوری نہیں, چیف جسٹس صاحب, ان کے درمیان جو ہے وہ ایک بڑا نیا تنازع کھڑا کی وجہ بن سکتی ہے. تنازع پرانا ہے, اس میں ایک نیا محاذ کھل سکتا ہے. اب دوسرا معاملہ جو میں نے گزارش کیا تھا شروع میں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یا چیف جسٹس, پہلے تھا وزیر اعظم یا چیف جسٹس, اب قاضی فائز عیسیٰ یا چیف جسٹس. لڑائی بہت اندر تک چلی گئی ہے, کینسر کی طرح سپریم کورٹ کے ادارے کے اندر پھیل گئی ہوئی ہے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سربراہ ہوتے ہیں, چیف جسٹس صاحب اس کی وجہ ہیں. چیف جسٹس صاحب نے, یہ والے چیف جسٹس, ان سے پہلے والے چیف جسٹس, انہوں نے سینئر موسٹ جج صاحبان کو تو جج سمجھا ہی نہیں, ان کو تو شامل ہی نہیں کر رہے. اب آج سے جو شروع ہونے جو ہفتہ ہے اس کا جو روسٹر جاری کیا گیا ہے, اس میں
بیلنس کیا گیا ہے، کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو شکوہ کناں ہیں جج صاحبان ان کو بھی شامل کیا جائے، تو شامل کیا گیا، لیکن میں نے کل کہا تھا کہ دیر ہو گئی ہے۔ اچھا، آج جو چیز نہیں ہونی ہے وہ یہ ہے کہ 30 مارچ کو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا، فیصلہ تو بہت پہلے کر دیا تھا، کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیوریٹو پٹیشن دائر کی تھی، ریویو دائر کیا تھا، ان کے خلاف ریفرنس جو مسترد ہو چکا تھا عدالت سے، نہ صرف ریفرنس مسترد ہوا تھا بلکہ ان کے اوپر لگنے والے الزامات پر جو تحقیقات عدالت نے شروع کروائی تھیں وہ بھی دوبارہ ان کی نظر ثانی کی درخواست پر FBI اور FIA کو منع کر دیا گیا تھا کہ روک دے، کوئی بنتی نہیں ہے تحقیقات اور تفتیش، سپریم کورٹ نے کر دیا تھا۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب کی حکومت نے نظر ثانی کی، ریفرنس پر نظر ثانی کی، جو ریفرنس مسترد ہوا ہے اس کے لیے نظر ثانی کی درخواست دائر کر دی تھی۔ اب استاد محترم سعید چودھری صاحب کا فرمانا یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی ایسی نظیر بھی نہیں ہے، اور پاکستان میں کوئی ایسی ٹریڈیشنز بھی نہیں ہے، اور پاکستان کے قانون میں کم از کم ریفرنس اگر مسترد ہو جائے تو اس کے لیے نظر ثانی نہیں کی جا سکتی پاکستان کے قانون کے مطابق۔ مگر یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں نہ آئین کی حکمرانی تھی، نہ قانون کی حکمرانی تھی۔ جنرل فیض حمید صاحب جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، جنرل باجوہ صاحب جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے DGFIA بشیر میمن صاحب کو بلا کے کہا تھا کہ چیف اپنا جج، سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز صاحب کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ غضب خدا کا، اس کو ہتھکڑی لگا تو انہوں نے کہا بھائی کدھر، ہلو خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، کیا پی کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کس خیال میں ہیں آپ، ہوش تو ہے آپ کو؟ وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ عمران خان نے کہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنا جو وہ ہے اپنا شہزادہ محمد بن سلمان، وہ تو سعودی عرب میں جس کو چاہتا ہے وہ گرفتار کروا لیتا ہے، تو میں نہیں کروا سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ کروا سکتا ہے کیونکہ وہاں بادشاہ آتا ہے، یہاں جمہوریت ہے، یہاں آئین ہے، جہاں قانون ہے۔ عمران خان نے کہا میں وزیر اعظم ہوں۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم آپ اپنے گھر ہوں گے، جج کو میں گرفتار نہیں کر سکتا۔ اس پہ گالم گلوچ ہو گئی۔ DGFIA نے عمران خان کی بےزتی کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ بند کر کے نا کمرے میں جا کر، وہ کیا نام ہے ان کا، اعظم خان صاحب، انہوں نے کمرے سے نکالا وزیر اعظم کی اور جا کر باتھ روم میں کہا یار ٹھنڈے ہو جاؤ، کہ اپنا میمن صاحب منہ پہ چھیٹے چھیٹے مارو، یہ ذرا وزیر اعظم ہے۔ انہوں نے کہا وزیر اعظم تو جا کے ہوگا اپنے گھر، میں بھی DGFIA ہوں، میں کوئی چھوٹا موٹا افسر نہیں ہوں، DGFIA ہوں میں کیسے ان کے کہنے پر زبانی حکم پر جا کر جج کو گرفتار کروں؟ تو بہرحال آئین تو ہوتا نہیں تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ایک سہولت کاری عمران خان صاحب کے لیے کی گئی تھی، TLP کے ذریعے ایک دھرنا دلوایا گیا تھا فیض آباد میں، اور اس دھرنے میں پیسے پوسے جا کے تقسیم کیے تھے ISI کے لوگوں نے دھرنے والوں کو۔ جب مقصد حاصل ہو گیا تھا تو اس کا سو موٹو ہوا، اس پر ہوا تھا سو موٹو۔ اس کی جو فیصلہ سنایا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس میں ذمہ دار قرار دیا تھا فیض حمید صاحب کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ کسی عہدے پر لگائے جانے کے قابل نہیں ہے، ان کو نکالا جائے۔ PTI کو کہا تھا ذمہ دار قرار دیا تھا، MQM کا اس میں ذکر تھا۔ تو بہرحال ہوا یہ تھا کہ جناب عمران خان صاحب جب 2018 میں دھاندلی کر کے RTS بٹھا کر، کیونکہ اب میں اس لیے برنٹ لو کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ بات فیض حمید نے کہی ہے کہ ہم لائے تھے عمران خان کو۔ جب آرمی چیف کہے کہ ہم لائے تھے، اس کا مطلب ہے کہ دھاندلی کر کے لائے تھے نا، اور کوئی طریقہ تو تھا نہیں۔ تو ان کو جب اپنا لایا گیا عمران خان صاحب کو، تو پھر انہوں نے، ان کی حکومت نے ایک ریفرنس بنایا، شہزاد اکبر صاحب جو تھے انہوں نے بنایا ہوا تھا ایسٹس ریکوری یونٹ۔ انہوں نے کوئی رپورٹ جعلی شالی بنا لی تھی یا جو بھی تھی، اس بنیاد پر ایک ریفرنس دائر کیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی اہلیہ، ان کے بچوں کے جو ہے نا وہ باہر اثاثے ہیں، ریفرنس دائر کیا گیا۔ ریفرنس وزیر اعظم نے بھیجا صدر کو، صدر نے بھیج دیا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اس ریفرنس کو چیلنج کیا قاضی فائز صاحب نے، اور وہ ریفرنس جو ہے اکثریت سپریم کورٹ کی جو بینچ بنا تھا اس کے اکثریتی فیصلے سے وہ ریفرنس مسترد ہو گیا۔ لیکن یہ حکم جاری کیا گیا کہ جی FIA اور FBR جو ہے وہ تحقیقات کریں گے کہ قاضی فائز صاحب کی اہلیہ اور بچوں کے پاس پراپرٹیز کہاں سے آئی۔ تو اس کے خلاف بھی قاضی صاحب نظر ثانی کی درخواست لے کر چلے گئے عدالت میں، خود جا کر کٹہرے میں کھڑے ہوتے تھے، خود جا کر دلیل دیتے تھے سپریم کورٹ کے جج۔ تو بہرحال جسٹس قاضی فائز صاحب کی نظر ثانی کی درخواست بھی منظور ہو گئی تھی۔
اس کے بعد ایک پٹیشن دائر کی گئی، کیوریٹو پٹیشن جس کو کہتے ہیں، نظر ثانی کی درخواست کے ریفرنس بحال کیا جائے۔ اس حکومت نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ جی وہ ریفرنس واپس لیا جائے گا، لیکن لیا نہیں تھا۔ 30 مارچ کو یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ریفرنس واپس لیا جائے گا۔ اب وہ ریفرنس واپس لینے کی درخواست دائر ہو گئی، اس پر ان کیمرہ بریف سماعت ہوگی، ان چیمبر سماعت ہوگی، چیف جسٹس صاحب سماعت کریں گے۔ کبھی امکان یہ ہے کہ یہ واپس ہو جائے گا، کیونکہ جو حکومت جو خود پٹیشنر ہے، وہ پٹیشنر جب واپس لے رہی ہے درخواست تو پھر تک نہیں ہے۔ لیکن ایک چھوٹا سا امکان یہ بھی ہے کہ جو لڑائی اندر چل رہی ہے اس کی بنیاد پر جو خط و کتابت چل رہی ہے، جو قاضی فائز رضا صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب جو چاہتے ہیں اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آئینی اور قانونی نکات کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف صاحب اس طرح نہیں ہونا، بیاہ نہیں ہونا، یہ شادی نہیں چلے گی۔ تو چیف صاحب ہو سکتا ہے کہیں ان کے، وہ بھی انسان ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ ریفرنس بحال ہی کر دیں، کہیں گے نہیں جی درخواست مسترد، ریفرنس بحال ہو سکتا ہے، اس کا امکان کم ہے۔ لیکن یہ ایسا ریفرنس بحال کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال ہے کہ یہ وہ غلطی ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کا باپ بننے کو کوئی تیار نہیں ہے، جو قاضی صاحب کے خلاف ریفرنس، یہ ریفرنس بنایا تھا شہزاد اکبر نے، وزیر اعظم نے بھیجا تھا، صدر صاحب نے آگے فارورڈ کیا تھا، شہزاد اکبر تو ملک سے فرار ہو گیا، شہزاد اکبر بھی نہیں مان رہا ریفرنس کو، وزیر اعظم نے کہا کہ جی مجھے تو نہیں پتہ، یہ غلطی ہو گئی تھی ہم سے، مجھے فروغ نسیم نے دیا، فروغ نسیم نے کہا کہ جی بالکل میرا ریفرنس ہے ہی نہیں، یہ تو شہزاد اکبر کا تھا۔ پھر فواد چودھری نے کہا کہ جو حکومت نے نہیں کیا، قاضی پھر فیض حمید تک جاتا ہے ڈانڈے۔ تو یہ ایسا بچہ ہے جس کا کوئی باپ بننے کو تیار نہیں ہے، تو جس بچے کا کوئی باپ بننے کو تیار نہیں ہے اس کو چیف جسٹس صاحب بحال کر کے کیا کر لیں گے؟ کوئی ثبوت، کوئی چیزیں، جب چلے گا بھی تو کیا نکلے گا اس میں سے؟ ظاہر ہے کچھ نہیں نکلنا۔ تو کبھی امکان یہ ہے کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ کہ اوپر جو نظر ثانی کی درخواست ہے مسترد ہو جائے گی، لیکن چیف صاحب کے اوپر ریفرنس تو موجود ہے۔ اور خبریں یہ ہیں کہ جی چیف صاحب نے ماحول ٹھنڈا کرنے کے لیے، وہ جو آگ ہے اس کے اوپر پانی ڈالنے کے لیے چیف صاحب نے رابطے شروع کر دیے ہوئے اپنے جج صاحبان کے ساتھ۔ وہ بینچ بنانا بھی، وہ جو آج سے بینچ بیٹھیں گے وہ بھی نظر آ رہا ہے کسی سلسلے کی کڑی ہوگی۔ لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، ناممکن تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مجھے امکان کم نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں آگ بجھانے کی، شاید وہ کوششیں کامیاب نہ ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج کا دن تہلکہ خیز ہو سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔